السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، نفل نماز کے متعلق آپ کے سامنے اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ احادیث تین قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، اور نمبر 3 تقریری حدیث۔ ان میں فرق کیا ہے؟ قولی حدیث سے مراد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق حکم دیا، اور فعلی حدیث سے مراد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل خود کر کے دکھایا، اور تقریری حدیث سے مراد ہے اس کا مطلب برقرار رکھنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ نے دیکھ کے چپ رہے ہوں، ان کو روکا نہ ہو۔ تو کئی احادیث ایسی ہیں جو قولی ہیں، کئی احادیث ایسی ہیں جو فعلی ہیں، اور کئی احادیث ایسی ہیں جو تقریری ہیں۔ لیکن جو آج ہمارے باب کے متعلق جو ایک حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، اس میں تینوں کیٹیگری موجود ہیں، فعلی بھی ہے، قولی بھی ہے، اور تقریری بھی ہے۔ یعنی آپ نے حکم بھی دیا، خود بھی عمل کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا بھی، روکا نہیں۔ تو وہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1183 میں 1183 میں، کہ جس میں حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تم مغرب سے پہلے، یعنی غروب آفتاب کے بعد اور مغرب سے پہلے 2 رکعات ادا کیا کرو۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 2 مرتبہ بیان کیا، یعنی کہ حکم دیا، اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے یوں فرمایا کہ میں اس بات کی اتنی زیادہ تاکید اس لیے نہیں کر رہا، جس کا جی چاہتا ہے پڑھ لے، جس کا جی چاہتا ہے نہ پڑھے۔ اگر میں تیسری مرتبہ دوبارہ کہوں گا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت اس کو فرض نہ بنا لے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اتنا کہنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کتنا پسند فرماتے تھے۔ اور ابن حبان کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 617 میں، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث کے راوی ہیں، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعات پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ 2 کیٹیگریز موجود ہیں، ایک فعلی اور ایک جو قولی ہے، 2 احادیث آپ کے سامنے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بتا رہے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعات پڑھتے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے ہمیں دیکھتے تو آپ ہمیں روکتے نہیں۔ تو تینوں کیٹیگریز اس میں موجود ہیں، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، اور تقریری بھی ہے۔ تو جو معذرت کے ساتھ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نماز کے مغرب کی اذان کے کچھ لمحے بعد یا کچھ سیکنڈ بعد وہ نماز کھڑی کر دیتے ہیں، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بالکل اپوزٹ ہے، خلاف ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ ایسا نہ کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا، اور ہمارے لیے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ کیوں؟ اگر ہمارے کچھ فرض رہ جاتے ہیں تو قیامت والے دن انشاءاللہ تعالیٰ یہی سنت نوافل نے وہ ہمارے جو فرائض ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔